الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. سبحان اللہ. رمضان ہمارا ایمان دیکھنے والے سبھی ہمارے ویورز کو آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں خوش آمدید، السلام علیکم. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے. خصوصی طور پر جو لوگ کراچی میں رہنے والے ہیں، کل سے کیونکہ بارش کا آغاز ہوا اور ہمارے لیے یہ آغاز جب بھی ہوتا ہے، جب بھی یہ سیزن آتا ہے، ہمیں ایک ڈر سا محسوس ہوتا ہے. ہمیں وہ والا اطمینان یا خوشی نہیں ہوتی جو دیگر شہروں میں رہنے والوں کو، اسپیشلی اسلام آباد میں رہنے والوں کو، لاہور میں بھی رہنے والوں کو، جو بڑے شہر ہیں، ان کو جو اطمینان، جو خوشی ہوتی ہے اور جس طرح وہ گھروں سے باہر نکل کے انجوائے کرتے ہیں. کراچی والے جو ہیں، آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں گھر واپس آ جاؤ بارش ہو گئی، اور لاہور اور اسلام آباد والوں کو لوگ کہتے ہیں کہ آؤ چلو باہر چلتے ہیں، اتنا سہانا موسم ہو گیا. تو ہمارا یہ سہانا موسم
ایک سوال جنریٹ کرتا ہے اور وہ سوال بہت عرصے سے ہمارے درمیان ہے لیکن باقی تمام سوالات کے ساتھ کبھی اس کا جواب بھی نہیں مل سکا کہ بارش خصوصی ہمارے لیے کراچی والوں کے لیے یا اگر آپ سندھ پروونس کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں کیونکہ مسلسل اللہ معاف کرے سیلاب کا سلسلہ رہا ہے پچھلے سالوں میں, تو بارش ہمارے لیے باعث رحمت ہے یا زحمت ہے, اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے. آپ کو پتا ہے شہری ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم شہری, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک ٹھاک. اور مفتی محسن الزمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن ٹاپک پر پوری طرح سے ہر زاویے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کی پرسنل ڈیٹیل جاننا چاہتی ہوں کہ کل سے آپ کے کیا حالات رہے. اچھا, ویسے بارش ہے تو ظاہر ہے بہت ضروری سب کے لیے, لیکن پرابلم یہی ہوتا ہے کہ جب بھی بارش شروع ہوتی ہے نا مجھے ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. سب کو ہوتی ہے. ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اب ہمارے ہاں ابھی روڈ بلاکس پانی فل ہے, لائٹ کا کوئی پتہ نہیں ہے, اور یہ ایک جگہ نہیں سب جگہ. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ بارش ہونی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, جیسی ہوگی فیلڈ ٹرپس ہو جائیں گے, مطلب لائٹ اڑ گئی, روڈ بھر جانا. تو وہ ساری جو سچویشن ہے وہ لوگوں کے لیے بھی بڑا پرابلم ہے, اور سیم وہی ہمارے ساتھ ہے کہ ہم بھی اب کہہ رہے ہیں کہ بس اب رک جائے. اگر اس طرح ہوتی رہی تو پھر آگے کس طرح کام ہوگا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کے ساتھ کیا معاملہ رہا؟ کیونکہ بارش ہمارے لیے تو باعث رحمت ہے لیکن زحمت ہم سب نے مل کے اسے بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی قاری صاحب نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی نا, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا سببنا الماء صبا, اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے انوکھے انداز میں. بے شک اللہ کی وہ رحمت ہے, لیکن اللہ تو اپنی رحمت برسا رہا ہے, لیکن بندے کچھ معاملات ایسا کرتے ہیں کہ وہ زحمت بن جاتی ہے. تو کل ایسا ہی ہوا کہ ایک جگہ بیان بھی تھا, وہاں پہنچنا تھا, تو وہ جیسے تو پانی کی وجہ کی سہولت کی وجہ سے, اور جو پانی کی جو کہتے ہیں کہ رش بھی تھا, لوگ گر بھی رہے تھے, آپ بائکیں سلپ ہو رہی تھی, کچھ نقصانات ہوتے. یہاں تک کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں 2 لڑکے بیچارے پانی کی ان کو پتہ نہیں تھا کہ کرنٹ, 2 بچے 2 جوان لڑکے جہاں بحق ہو گئے. کس وجہ سے کہ اس جگہ کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ ان کو کرنٹ لگا, اور 2 جوان لڑکے, یہ ناگن چرنگی سے آگے کا علاقہ ہے, تو وہاں بیچارے وہ ظاہر سی بات ہے ماں باپ ان سے پوچھے نا ان کے ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی کہ جوان بچے ان کے انتقال کرے. صرف وجہ یہ تھی کہ پانی وہ بارش میں کوئی ایسا سیوریج کا نظام نہیں تھا یا معاملات سے پانی جمع تھا, وہ کرنٹ وہاں پر پھیلا ہوا تھا. وہ بچے جب گئے تو پانی نے کسی کرنٹ پکڑ لیا اس کو, پھر انسان کی زندگی جو ہے یہ تو بڑی تکلیف کی بات ہے. لیکن واقعی ہمارے یہاں نظام, اور آج تو میں دیکھ رہی تھی کہ تمام ٹی وی چینلز پہ جب کرنٹ افیئر کا ٹائم ہوتا ہے تو خاص طور پہ اس وقت یہی فوکس کیا جا رہا تھا کہ ہمارے کچھ ادارے جو پرائیویٹائز ہوئے, تو 8-9 سال ہو گئے ان کو پرائیویٹائز ہوئے ابھی بھی سمجھ نہیں آتی. اور وہی آپ کی بات کہ ہر سال وہی مسئلہ, یہاں 2 بوندیں پڑی نہیں کہ آپ کے گھر کی بجلی غائب ہوئی نہیں. اچھا, بل بھی بڑھا دیے, یونٹس بھی مہنگے کر دیے, اور اب تو اتنا کنڈا سسٹم بھی انہوں نے کافی حد تک ختم کر دیا. کافی آپ کمرشل دیکھ رہی ہیں تو چوری بھی اتنی نہیں ہو رہی. پروفٹ کا بھی بڑا واویلا ہے کہ بڑا پروفٹ بنایا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن یہ جو مسئلے ہی حل نہیں ہوتے. مجھے اور ممالک سمجھ نہیں آتے جو اگر یورپین کنٹریز ہیں, کئی ایسی ہیں جہاں عرصہ دراز سے بارش ہوتی رہتی ہے, تھوڑے تھوڑے وقفے بعد ہوتی ہے, اور وہاں پر یہ پرابلمز نہیں آتے, لیکن ہمارے ہاں یہ پرابلمز ختم نہیں ہوتا. اور دیکھیں سب سے یہ جو جیسے مفتی صاحب نے بات کی, بجلی کا نہ آنا ظاہر ہے آپ کے لیے دقت ہے, پریشانی ہے, گھر میں بیمار لوگ ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, لیکن اگر جان سے ہی چلا جائے انسان اس وجہ سے کہ ایک تو بجلی نہیں آ رہی, اور جہاں پر بجلی نہیں آنی چاہیے وہاں تاروں میں لپٹ کے آپ کی زندگی ختم ہو رہی ہے. اس میں سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں سے ٹیلی فون آنا شروع ہوتے ہیں, جہاں آپ نے کہا تھا جیسے انٹرو میں کہ بارش ہو تو یہ ڈر لگتا ہے. ابھی تو یہ آندھی کے ساتھ نہیں جو ہوا چلتی ہے, ورنہ اس میں کافی چیزیں گرتی ہیں, اور لوگوں کی اس میں اموات کتنی ہوئی ہیں ماضی میں. اور کتنے ہورڈنگز کا ہم نے وہ دیکھا ہے, مجھے یاد ہے کہ وہ کوئی دوپہر شام کا ٹائم تھا, اور کتنی کس طرح کتنی ہورڈنگز گری تھی, کتنے لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے تھے. بالکل. خیر, ہم اس سبجیکٹ پہ آگے بات کریں گے, کس کی کیا ذمہ داری ہے یا کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, اس پر بھی مفتی صاحب سے کہیں گے کہ آج ضرور بات کریں. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ان کی بات اتر جائے, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کے لیے شاید کوئی پلاننگ ہو جائے. چلیں, اور آپ بھی سجیشن ویسے دیجیے گا کہ پلاننگ کیا ہے, کیونکہ میرے خیال میں ہم جیسے لوگ جو ہیں ان سے کوئی پلان لے لے, پلاننگ ہم سے بنوا لیں, ہاں نہیں بن پا رہی, کیونکہ ہمیں ہر سال کا پتا ہوتا ہے کہ یہی والا سیزن ہے اگست تک, جب اللہ معاف کرے آپ نے دیکھا ہے سندھ میں سیلاب بھی بھرپور آتا ہے, بارشیں بھی بھرپور ہوتی ہیں. ہم جو پلاننگ کریں گے اس میں ہم اپنا کٹ نہیں رکھیں گے نا, تو وہ کٹ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. چلیں اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے نعت خواں اس وقت موجود ہیں بلال نقشبندی. السلام علیکم, آپ سے نعت سنیں گے. میں تو جہاں بھی ہو
وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، میرا ہر ساز ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر ساز ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور بڑا کرم ہوتا ہے آپ جیسے لوگوں پہ جن کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے اور جو اس طرح سے نعت پڑھ سکتے ہیں، اور شہری نے تو اس کا آغاز کر دیا، ہم نے تو بچپن میں پڑھی اور بس پھر سوچا آواز اچھی نہیں ہے تو رہنے دیتے، ٹرائی کر لی دوبارہ ایک دفعہ۔ ہاں نہیں، بڑی اچھی بات ہے بھائی، اس کے لیے ایک کانفیڈنس الگ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اینکر ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں تو آپ نعت بھی، وہ اس میں ایک تقدس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے نا، آواز ہے، تقدس ہے، تو آپ نے تو ماشاءاللہ شروعات کی ہے تو اسے کنٹینیو کریں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جن لوگوں کی آواز اچھی ہوتی ہے اور وہ اتنے احترام سے اپنا یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت فرمائے۔ اب ہمیں جانا ہے کچن میں، اور ان سے آج یہ سوال کریں گے کہ ابھی جب اندھیرے میں کھانا پکایا انہوں نے، یہ سوال بنتا ہے، یہ ویسے ہماری ساری بہنوں سے سوال بنتا ہے بالکل، جو آج کل یہ ابھی میں ان کو ایک دم سے مجھے ذہن میں آیا کہ ایک خاتون تھی، انہوں نے اندھیرے میں چینی ڈال دی تھی نمک کی جگہ، یہ مجھے ایک دم ریکال ہوا واقعہ۔ وہ کھانا آپ نے تو نہیں کھایا تھا؟ میں نے کھایا تھا، اس وجہ سے مجھے کھایا تھا، اوکے چلیں بھائی، انہوں نے بغیر ٹیسٹ کیے ہمیں کھلا دیا تھا۔ چلیں جی کچن میں چلتے ہیں۔ لذت رمضان میں شیف راحلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، آج تو کافی فریش لگ رہی ہیں، نیند پوری ہو گئی ہے۔ اچھا یہ سارکاسٹک تھا ویسے مجھے لگا، یہ ویسے نئی بات ہے کہ ان کی نیند پوری ہو گئی، لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوئی، کل سے ایکچولی ہو نہیں پاتی نیند پوری نا، پرابلم ہوتا ہے۔
اچھا اور گھر والے جو ہیں وہ بھی آپ کو کبھی کبھی مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ پورے دن ہی آپ نیند میں رہتے ہیں نا, بالکل دیر میں بھی اٹھے تو پھر کچھ ہوا, پھر اس کے بعد دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ بار بار بستر پہ جائیں لیکن ہو نہیں پاتا ایسا ہو نہیں پاتا, اور وہ دن کی نیند کی بات وہ نہیں ہے جو رات کی. صحیح, اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہی اسی لیے پراپر نیند کرنے کے لیے. آپ عام دنوں میں اتنا جاگتے ہیں جتنا ابھی آج کل جاگ رہے ہیں؟ نہیں اتنا نہیں جاگتا, کیونکہ جا کے بھی سوتے سوتے 6 7 8 بج جاتے ہیں, 8 بج جاتے ہیں مجھے, تو یہ زیادہ ہو گیا اب روٹین دوبارہ 8 بج جاتے ہیں. پتہ نہیں کیوں نیند آتے آتے ٹائم لگتا ہے, کیونکہ مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ویسے بھی جب ہم جاتے ہیں 3 4 بجے سوتا ہوں میں نارملی, لیکن اب 8 بجے سو رہا ہوں. اوہو, باڈی کلاک جو ہے وہ آپ کی اس طرح سے ہو گئی ہے شفٹ. ہاں جی, آج تو یہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے, آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا. آپ پہلے سے اسے رکھ کر گئی تھی. کیا بنا رہی ہیں آج؟ چکن ہانڈی بنا رہے ہیں, بون لیس چکن ہانڈی. بون لیس چکن ہانڈی بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور واٹر ملن جوس ہے. ہاں نہیں, ان کے کھانے ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہیں, لیکن یہ لال چٹنی ہے یا ٹماٹر ہے؟ نہیں یہ پیسٹ ہے, ٹمیٹو پیوری. اوکے, ایسی لہسن کی چٹنی بنتی ہے ریڈ, لیکن اس میں پھر اسپائس زیادہ چیزوں سے ایک دم سے وہ آتا ہے. مطلب ہے کچن سے لگاؤ ہے. جی بالکل, اب تو زیادہ ہو گیا. ہاں مفتی صاحب سن لیا آپ نے, کچن سے لگاؤ زیادہ ہو گیا. جی جی انشاءاللہ اس سے جڑی ہوئی چیزوں سے بھی لگاؤ ہو جائے گا. جی اس کی ریسیپی تو بتائیں جلدی سے. اچھا, ہم آئل گرم کریں گے. آئل گرم کرنے کے بعد ہم نے پیاز پیسی ہوئی ہے, اس کو ہم ڈال کے ڈرائی کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں جو پانی ہے اس کا ڈرائی جب تک نہیں ہوگا اس کے پہلے ہم کچھ نہیں ڈالیں گے. اسپائس جب ہماری پیاز ڈرائی ہو جائے گی, ایسے ہی پیاز ڈالیں گے, آئل نہیں ڈالیں گے پہلے؟ نہیں آئل نہیں ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آئل ہم پیاز ڈالیں گے, اس میں پانی ہے بالکل ڈرائی ہو جائے گی, براؤن ہلکا سا اپنی شکل چینج کر لے گی. پھر ہم اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ٹماٹر پیوری ڈالیں گے. اسپائسی جتنے ہی رکھے ہمارے پاس, گرم مسالہ ہے, زیرہ پاؤڈر ہے, نمک ہے, لہسن کا پیسٹ ہے, اور اس تمام اسپائسی ڈالنے کے بعد ہم اس کو بھونیں گے. ٹھیک ہے, دین ہم نے پھر چکن ڈالنی ہے. چکن کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیں گے گلنے کے لیے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب یہ گل جائے گی تو اس کے بعد ہم نے جو ہے یہ ہمارا رکھا ہوا ہے ٹماٹر پیوری ادھر ہے, یہ ٹماٹر پیسٹ ہے, مطلب بوائل کر کے چھلکے الگ ہوئے ہیں اس کے. اچھا ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے ہم نے بلینڈ کر دیا ہے. ہاں پیوری. ٹھیک ہے, پھر ہم وہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے, آخر میں ہم نے جو ہے وہ لیمن جوس ہے ہمارے پاس, لے کے لیمن جوس اور کریم, اور ہم ڈالیں گے یہ سب ملا کے مکس کر کے. تیل نہیں ڈالا اس میں کسی بھی جگہ؟ تیل ہم آخر میں بھونتے ہوئے ڈالیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو جو آپ اسپائسز ڈالتی ہیں کتنے کتنے چمچے ڈالنے ہوتے ہیں, آپ بتا دیتی ہیں؟ اندازے سے ڈالتی میں. اچھا, اپنا اندازہ؟ الحمدللہ اندازہ بالکل صحیح ہوتا ہے. ہم کس طرح پھر کریں گے اگر ہم کبھی ٹرائی کرنا چاہیں؟ اچھا, یہ جتنی چکن ہے کتنی چکن ہے؟ یہ ½ kg سے تھوڑی زیادہ ہی ہے, 3 پاؤ کے قریب آئی تھنک ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں ہم جو ہے گرم مسالہ اگر ڈال رہے ہیں تو 1 ٹی اسپون. سب کے 1 ٹی اسپون ڈال دیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے. ہلدی ڈالی جاتی ہے اتنی اور زیادہ. جب گرم مسالہ ڈلتا ہے نا تو نمک تھوڑا دیکھ کے ڈالنا ہوتا ہے, کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا نمک. اور ہلدی اتنی ڈالی جاتی ہے سالن بالکل پیلا ہو جائے گا پھر آپ کا. بالکل 1/4 کے حساب سے چمچے ڈلتی ہے اس میں. ٹھیک ہے, سیکھ کیا جائیں گے. اب ہمارے یہاں پر ٹرانسمیشن کے دن بہت کم رہ گئے ہیں, ورنہ ہم ایسا پلان کرتے کہ ان کو یہاں کھڑا کر کے ایک دن میں ٹرائی کرتا ہوں. ہاں کچھ تو ٹرائی کروانا, لیکن وہ ہم سحری اس دن نہ کریں پھر, اگر یہ کرنا ہے تو. سحری کا انتظام الگ ہوتا, سحری کا انتظام الگ ہو. اور اس وقت جو ہے ہماری قوالی کی باری, اب قوالی سننی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں عبداللہ نیازی, وقاص نیازی قوال گروپ, ان سے قوالی سنتے ہیں پلیز. سورہ رحمان فبی آلاء ربکما تکذبان کا منظوم ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اے بڑی شان کے معبود بڑائی والے, بڑی شان کے معبود
बड़ाई वाले। ऐ मेरे एक खुदा सारी खुदाई वाले। ऐ मेरे एक खुदा, ऐ मेरे एक खुदा सारी बड़ाई वाले। को रसाई वाले। अल्लाह अल्लाह अर्रहमान अल्लाह सिखलाया हमें कुरान भी, तूने सिखलाया हमें कुरान भी। तेरी ही तख्लीक है इंसान भी, तेरी ही तख्लीक है इंसान भी। तेरा ही सदका है कल्बो जान भी, तेरा ही सदका है कल्बो जान भी। तूने बख्शा है हमें इल्मे खिताब, तूने बख्शा है हमें इल्मे खिताब। चांद सूरज को दिया है एक हिसाब, चांद सूरज को दिया है एक हिसाब। आसमां की रिफातें तेरी अता, आसमां की रिफातें तेरी अता। सूरत मीज़ान है जिसको रखा, सूरत मीज़ान है जिसको रखा। सूरत मीज़ान है जिसको रखा, सूरत मीज़ान है जिसको रखा। ये खजूरों और मेवों की ज़मीन, ये खजूरों और मेवों की ज़मीन। ये अनाजर निकहते गुल की अमीन, ये अनाजर निकहते गुल की अमीन। आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे, आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे। आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे। ओ आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे। आदमी हर सिमत तुझको पाएंगे। तेरा नूर शम्स कमर
माशाल्लाह। कवाली आपने सुनी मुफ्ती साहब, मुझे लगा कि सुनते वक्त आपके दिल में कुछ बात आई और आप इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, माशाल्लाह अच्छी कवाली पढ़ी इन्होंने और अल्लाह के नाम से इन्होंने इब्तिदा की, अर्रहमान और रहीम। लेकिन मेरी एक अर्ज़ है कि जब भी आप कवाली पढ़ें तो कोशिश करें कवाली के दौरान ना कोई ऐसी आयत ना इस्तेमाल फरमाएं कि जिससे, क्योंकि इसमें साज भी है, अच्छी बात है। आप नहीं, मैं अर्ज कर दूं आपकी, नहीं मैं समझ गया आपकी बात। जी, मैं वही बात समझाना चाह रहा हूँ। जैसे पिछली मरतबा एक वराफाना लगा जिक्र आपने पढ़ी थी, तो अल्लाह का कलाम चल रहा था, तो साथ साथ आप एक साथ भी चल रहा है, तो कुरान की आयत ना पढ़ी जाए, आप अल्फाज उर्दू में इसको इस्तेमाल कर लें। इससे ये होता है कि आपकी बात सही है। आयत नहीं, सिर्फ वराफाना लगा जिक्र को यूज किया गया। तो मैं इस बात को आगे भी बढ़ाते हैं और अपने सब्जेक्ट की तरफ भी आते हैं। हमारे पास एक ब्रेक आ गया है, रमजान हमारा ईमान में वापस आते हैं इस वक्फे के बाद। जो आया है रमजान महीना है, जो आया है रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है मिसेस खान ने। अब अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मिसेस खान का तो वैसे मैच मेकर के अलावा भी अब बड़ा सारा इंट्रोडक्शन हो गए हैं, बड़ी वोकल हैं, बहुत अच्छे से बात करती हैं, हर सब्जेक्ट पे बात कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। और एक और शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपको ये लगता है, वैसे तो हम सब्जेक्ट बारिश के हवाले से बात कर रहे हैं और इस रहमत को जिस तरह हमने जहमत बना दिया उस पर भी बात करें, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके आस पड़ोस वालों के दिमाग में कोई खलल है तो उस हवाले से भी आप इनसे सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। और लोगों का खलल तो आप सही कर देते हैं, अगर अपने दिमाग में खलल हो तो वो डायग्नोस कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है अपनी गलती और अपनी बीमारी को मानना। और खासतौर पे हमारे मुल्क में ये दोनों चीजें नहीं मानी जाती। मुल्क में छोड़े, प्रैक्टिशनर्स मान लेते हैं अपनी ये चीज के मेरे साथ भी कोई मसला हो रहा है। आई थिंक आपस में एक दूसरे के साथ जो कोलीग्स होते हैं वो बता देते हैं कि तुम्हें ये है, तुम्हें ये मसला आ रहा है। और खासतौर पे जब साइकोलॉजिकली हम बात करते हैं नफ्सियात पे, तो वहां पे तो ना मानना सबसे पहले एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि मैं ना मानूं। लेकिन जब कोई कान में बात डाल देता है तो आपको चाहिए रोज थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए कि आज मुझे गुस्सा ज्यादा है, आज कल थोड़ा बहुत है। नफ्सियाती प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता ही है, कहीं ना कहीं होता है, बिल्कुल थोड़ा बहुत तो होता ही है आजकल तो लाजमी। एक गाड़ी चलती है 2 महीने में तो ट्यूनिंग पे जाती है, तो इसी तरह हमारा दिमाग और हमारी बॉडी ये दोनों दिन रात चलते हैं, तो इनकी ट्यूनिंग आई थिंक करानी चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में इस चीज को महंगा बहुत कर दिया, इसलिए प्रायोरिटी नीचे चली गई है, वरना दूसरे ममालिक के अंदर लोग चले जाते हैं। इतना महंगा नहीं है जितना इसका महंगा इलाज है, महंगा ओवरऑल महंगा कॉन्सेप्ट है, दवाई भी महंगी। ये नहीं, एक बात ये भी है कि लोग कहते हैं हाय हाय साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया, इसके कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, कोई ये खलल आ गया, कोई हल्का सा पागल हो गया, नींद पागल हो गया, इसलिए भी लोग जरा अवॉइड करते हैं। अब तो थोड़ा सा बेहतरी आती जाती है। इन्होंने भी मुझे मना किया था सर। किसने मना किया था? इन्होंने मुझे मना किया था कि बताना नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं मिसेस खान, अब हम सब्जेक्ट पे आते हैं। कल या आज आपको कोई परेशानी हुई बारिश की वजह से? कोई खास? बहुत परेशानियां हुई हैं, बहुत परेशानी। बिजली की वजह से, बारिश बिजली चली जाती है, आपके घर के आसपास आगे पीछे सारा पानी धड़ाधड़। अभी तो मैं तो निकली नहीं थी, अभी जैसे निकली मुझे क्या पता था सामने पानी, और धड़ से पानी में गया। अच्छा, एक तो पाँव पूरा गीला, फिर मैंने दूसरा कदम जरा संभल कर पाँव उठाकर चली, मैं गाड़ी में बैठने लगी। मुझे नहीं पता था गेट के बाहर इतना पानी होगा। मैं निकली आप कल से निकली ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं? नहीं, मुझे नहीं अंदाजा था कि बाहर पानी इतना मौजूद होगा। तो अब ये देखें ना, और फिर करंट लग रहे हैं, आपको पता है ना हमारे यहाँ पर तो कोई वायर्स लटक रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल लाइट्स जमीन में है, पानी पे बच्चे जा रहे हैं, जी बिजली से मर गए कितने बच्चे। तो ये, और अब आप देखें हैदराबाद का देख लें कि वहाँ नॉन स्टॉप 4 दिन से उधर तो बिजली है ही नहीं, और यहाँ भी ऑफ एंड ऑन बिजली 2 घंटा आ रही है, 6 घंटा जा रही है। तो दिस इज, ये क्या, देयर इज नो गवर्नेंस। वैसे एक और बात भी है, हमारे पास बड़ा अच्छा पॉइंट अभी आया है, सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, हम भी कोई खास काम नहीं करते, हम भी जिम्मेदारी नहीं उठाते, और हम भी इस वेस्ट में अपना हिस्सा पूरा डालते हैं कि जितनी गंदगी है या जितना निज़ाम खराब हो सकता है वो हम भी करते हैं।
हमारी भी जिम्मेदारी हम है। एक्सटेंड करते हैं, तो शहरी लेकिन हम आपने लोग भी पढ़े देखा होगा लिखे ना, हुए लोग नहीं करते। ट्रैफिक जैम्स में आप देखिए हमारी गलती बहुत होती है, ठीक है, अब और सड़कें नहीं हैं या फ्लाईओवर्स नहीं है, अंडर पासेस बन रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है व्हाट्सएवर, लेकिन कहीं कहीं हमारी भी गलती है। कहीं कहीं नहीं, काफी जगहों पे हमारी गलती होती है, लेकिन वही वाली बात जैसे उन्होंने कही कि अपनी गलती मानना इतना आसान नहीं होता। हाँ। और आज तो मुझे लग रहा है शहरी तो इस मूड में कि आज तो मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा, आज तो सरासर इंतजामिया की गलती है। इंतजामिया की गलती बिल्कुल है, है, 100% इंतजामिया की गलती इंतजामिया है। इतने बजट्स ले रही है, इतना बजट मिल रहा है, अभी तक तो ये नहीं पता चला मेयर कौन है। इसी फड्डे से हम बाहर नहीं आए, मेयर कह रहा है मुझे इख्तियारात नहीं मिले, वो कह रहा है हम इख्तियारात नहीं देंगे। हम इस फड्डे से नहीं आए, वो बारिश हो गई, इसमें बहुत से लोग खुश भी हो रहे होंगे, जी हो गई, अब देखेगा सिस्टम क्या होगा। देखे ना, आपको 2 हफ्ते से कहा तो जा रहा था ना बारिश हो रही है, अपने नदी नाले सारे साफ करो। मिसेस खान 2 हफ्ते से नहीं कहा जा रहा, पिछले काफी सालों से कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते की बात कहाँ जा रहा है, बजट कहाँ जा रहा है? वही तो मैं बात कर रहा हूँ, वही तो मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपकी गवर्नमेंट अच्छी होती, वो मेरी गवर्नमेंट, आप तो ऐसे कह रही है मैं पॉलिटिशियन हूँ, हम लोगों की आप तो ऐसे कह रही है मैं गवर्नमेंट पॉलिटिशियन। जी जी, हमारी अगर हमारे दिमाग में डालती रहती कि गंदगी इधर नहीं फेंकोगे, इधर कागज नहीं फेंकोगे, इधर तो छालिया मिसेस खान एक मुझे बात बताएं कि हमारे घर में आपके तो बचपन से लेकर अब तक बहुत सारी गवर्नमेंट आई हुई हमें अपने घर में दिमाग में आता, हमारे बच्चे हमारे लोग सही हम अपने घर में तो नहीं फेंकते ये चीजें, हम बाहर आके क्यों फेंकते हैं? हम बाहर ममालिक जाते हैं, हम इंसान के बच्चे बन जाते हैं, लेकिन हम यहाँ रहते तो डरते रहते, आखिर क्यों? आप यकीन करके मैं जब दुकान पे जाती हूँ ना अपने मोहल्ले की, तो फिर मैं कहती हूँ यहाँ डस्टबिन क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं? मैं अंदर, उसने कहा अंदर वो पड़ा मिसेस खान, मैंने उधर से निकाला, बाहर से कोई ले जाएगा, मैंने कहा तो तुम इसको रस्सी बांध के रखो। ये क्या बात है, तुमने अंदर डस्टबिन रखा हुआ है? तो कोई बकरी का बच्चा हुआ जो ले जाएगा, इससे रस्सी बांध के रखो। चोरी हुई है, चोरी भी हो जाती है। मैं आपको बताऊं, एक जगह अगर कोई पानी का गिलास रख देना तो स्टील के गिलास को चेन से बांधा होता है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गिलास भी ले जाते हैं, ग्लास भी चोरी हो जाता है। देखिए ये सारी चीजें। मुफ्ती साहब एक बात बताएं, आज हमारे पैनल पे भी लोग बहुत एक्टिव हैं क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है और सबका दिल बहुत दुखा हुआ है, मुझे महसूस हो रहा है। ये जो बात कही जाती है कि जैसे अवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे, आज के सब्जेक्ट में जरा हुक्मरान होंगे, तो ये जरा बता दीजिए। अच्छा, मैं इसकी पहले बात करने से पहले बहन, क्योंकि जज्बात माशाल्लाह उन्होंने हुकूमत की बात है, लेकिन पहले बारिश को जाने है क्या। देखिए, अभी मैं एक आयत का आपके सामने तो मफ़हूम बयान फरमाया था कि बारिश जो है अल्लाह ताला बरसाता है अनोखे अंदाज में। बारिश है क्या? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बारिश का जो कतरा जब गिरता है ना, तो अल्लाह ताला उसके साथ एक फरिश्ता भी उतारता है, तो हर कतरे के साथ एक फरिश्ता होता है। तो ये बारिश की एक रहमत। हुजूर सल्लल्लाहु फरमाते हैं जब बारिश होती तो मेरे आका सल्लल्लाहु मस्जिद की तरफ रुजू करते, यानी जब अल्लाह की रहमत पड़े तो आप अल्लाह की तरफ रुजू करें, ना कि दुनिया की तरफ लग जाएं। तीसरी बात ये, हुजूर फरमाते हैं बारिश शिफा है, यानी कि बारिश का पानी अगर किसी ऐसे मरीज को पिलाया जाए तो जिस तरह आब ज़मज़म हम पिलाते हैं, जिस तरह हम पाक पानी या अल्लाह ताला के दीन का कलाम का पढ़ा हुआ पानी पिलाते, इस तरह बारिश का पानी भी आप किसी को पिलाएंगे उसमें भी उसको शफा मिलेगी। तो ये अल्लाह की रहमत है। इसी तरीके देखिए स्किन प्रॉब्लम्स भी जिन लोगों को होते हैं, अगर वो बारिश में नहा लेते हैं वो साफ हो जाते हैं, धब्बे और प्रॉब्लम्स ऐसे एक्जिमा वगैरह। और एक बात और याद रखिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बारिश के वक्त जो दुआ की जाए अल्लाह उसे जरूर कबूल फरमाता है। और अभी जैसे आप लोग थोड़े जज्बात में थे ना, तो हुजूर फरमाते हैं कि एक और दुआ एक का वक्त बड़ा अहम होता है। वो बड़ा अहम वक्त वो कौन सा होता है कि जब इंसान गुस्से में हो ना, और उसमें ताकत भी हो कि सामने वाले को मैं टाइट कर सकता हूँ, मार सकता हूँ या उसे रोक सकता हूँ, तो वो अपनी जुबान को रोक कर, यानी अपने गुस्से को कंट्रोल करके उस वक्त जो दुआ करेंगे ना अल्लाह कबूल फरमा लेगा। अच्छा, तो ये मुराद क्या है, इससे पता क्या लगा कि ये ऐसी हालत है कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है ना, और उसके अंदर ताकत भी है, कुव्वत भी है, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। और उस वक्त जब वो दुआ करता है ना, तो अल्लाह ताला उस बंदे के 100 सब्र अता फरमा रहा होता है और उस दुआ को कबूल फरमा रहा होता है। ये किसी भी वक्त के गुस्से की बात है। जी, किसी भी वक्त के गुस्से। और उस सूरत में जब आप में ताकत भी हो कि सामने वाले का नौज़ुबिल्लाह मुंह तोड़ सकते हैं या उसके साथ जुल्म कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जालिम बन रहे, आप अखलाक से पेश आ रहे हैं, मोहब्बत से पेश आ रहे हैं, बल्कि खामोश रह रहे हैं कि नहीं, गुस्से पर सब्र कर रहे हैं, तो उस वक्त बंदा जब दुआ करता है ना अल्लाह जरूर कबूल फरमाता है। इसी तरीके से बारिश के जो औकात होते हैं, इसमें जब मोमिन एक दुआ करता है तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। बारिश रहमत क्यों है? अगर आप साइंटिफिकली देख लें तो 558 किलोमीटर के रफ्तार से ना बारिश गिरती है। अच्छा, जैसे कि 1700 किलोमीटर की रफ्तार से गोली जो है ना, फी घंटा किलोमीटर की रफ्तार से जब गोली निकलती है तो 1700 किलोमीटर की रफ्तार से फी घंटा, लेकिन जब गोली लगती है तो छेद हो जाता है। बारिश उससे भी कई गुना ज्यादा रफ्तार से गिर रही है, लेकिन आप अल्लाह की रहमत देखें, इंसान के कहीं छेद नहीं होता। वजह क्यों? अल्लाह ने आपको नजर नहीं आएगा, कुछ स्पीड ब्रेकर बनाए होते हैं। मिसाल दो, गाड़ी अगर बहुत तेज जा रही हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत तेज जा रही हो, तो आपके स्पीड ब्रेकर आते हैं ना,
تو گاڑی سلو ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ رحمت کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ چاہے تو اس کو کیسے زحمت بھی کہتے ہیں نا, زحمت ہم کیوں کہتے ہیں یہ بھی سمجھا دوں میں آپ کو. تو یہ اتنی بڑی رحمت ہے کہ اتنی تیزی سے آ رہی ہے کہ ایک 1700 کلومیٹر سے فی گھنٹہ جب گولی لگتی ہے تو انسان کے آر پار ہو جاتی ہے. تو وہ آسمان سے 558 کلومیٹر فی گھنٹہ آورس کے رفتار سے گر رہی ہے. اللہ نے ایسے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور پھر آخر میں جا کر وہ 8 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے بندے کے اوپر سلو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. تو اس سے مراد ہے کہ یہ پانی جو ہے فرماتے ہیں کہ میں نے بارش برساتا ہوں انوکھے انداز میں. اس سے مراد ہے کبھی اللہ اس کو رحمت بنا دیتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوح کی کشتی ہے. ہاں اچھا, اس سے ایک سوال اور آیا اور راحیل کا خصوصی سوال ہے یہ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس موسم جو ہے وہ اکثر اتنا اچھا نہیں رہتا, مناسب نہیں رہتا. ہم کہتے ہیں کہ جی موسم خراب ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں لنک کرتے ہیں. جیسے پچھلے سال بھی جب ہیٹ اسٹروک ہوا تو ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں برائیاں ہو رہی ہیں اور ہم اس کو ریئلائز کرتے ہوئے یہ باتیں کرتے ہیں. لیکن جب ہم ویسٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں تو بڑے سہانے موسم ہوتے ہیں. جتنی برائیاں اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل جو ہے وہاں پر موسم بڑا اچھا ہوتا ہے. تو کیا موسم کا یا اس ابر کا یا اس بارش کا کوئی لنک گناہوں سے ہے؟ میں نے بھی ادھر ایک بات تمہاری سوری جی بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ڈیولپمنٹ کتنی ہے. ادھر آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جب پانی برس رہا ہوتا ہے تو کس قدر جلدی سے ان کے پاس انتظامات ہیں کہ وہ وائپ آؤٹ کوئی بھی نہیں ہوتا. ادھر انہوں نے کنارے روڈز کے ایسے انتظامات کیے ہوئے کہ وہ پانی بہتا ہوا چلا جاتا اور پتہ ہی نہیں چلتا, وہ روڈز پر نہیں رہتا. یہاں پر زحمت اس لیے ہوتی ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے آج تک 60 ایئرز میں کچھ کیا ہی نہیں. ہر سال سیلاب آ جائے گا. یہ بارش برس رہی ہے, اب پھر دیکھنا اب 20 گنا زیادہ بارش برسے گی نا اور 20 گنا زیادہ تباہی ہوگی. اب یہ کیا کر کے بھجوا دینی چاہیے پارلیمنٹیرینز کو, شاید کچھ عقل آئے. جی ہر سال ہم روڈ جاتے ہیں. اجازت دے دینا مسز خان. میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بارش یہ دیکھ کے نہیں برستی کہ کون کافر ہے کون مسلمان ہے. بالکل ایک بات. اسی طریقے سے اللہ کی بارش برس رہی ہے چاہے پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو, لیکن بات یہ ہے کہ کیا امریکہ میں مسلمان نہیں رہتے, کیا وہاں پر انسان نہیں رہتے؟ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا, اللہ سب کا رب ہے اور ہم سب جو اپنے رب کے بندے ہیں. تو اللہ سب کو دے رہا ہے, کافر کو بھی دے رہا ہے, مسلمان کو بھی دے رہا ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان ایک اچھا کام کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دعا دینے والا کافر بھی نہ ہو سکتا. وہاں ایک مسلمان نے دعا دی, یا اللہ میں اس بارش سے بچ گیا, یا اللہ اس ملک پر رحمت برسا. تو اللہ کے لیے تو تمام کائنات کا ملک. ان کے پاس پلاننگ ہے, ان کے پاس یہ نہیں ہے جو یہ غبن کر لیتے ہیں کھا لیتے ہیں. نہیں بات یہ دیکھیں, ہم نے اپنے اسلاف کے احوال کو چھوڑ دیا ہے, انہوں نے ہمارے اسلام کو پکڑ لیا ہے. بات ہے کہ ہمارا کردار اگر ہمارے اسلاف کے مطابق ہو جائے نا تو آپ یاد رکھیے عمر فاروق بھی وہی تھے کہ اگر دریا دجلہ کے کنارے کوئی پیاسی بکرا یا بکری اگر مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا کیوں وہ بولتے تھے. وجہ یہ تھی کہ انہیں اپنی حکمرانی کا احساس تھا. عمر بن عبدالعزیز بڑے ہمارے خلفاء کو اٹھا کے دیکھیں نا, وہ مسلمان تھے جو میدان میں نکل آئے, قیصر و قسرا کو پل بھر میں کچل آئے, جہاں جاتے تھے در و دیوار کا نقشہ بدل آتے تھے. کیوں؟ ارے وہ تو یہ دشت تو دشت ہیں, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے ایک انسان, ایک مسلمان, آپ کیا بات کرتے ہیں کہ صرف زمین پر چلتے ہیں؟ خدا کی قسم مسلمان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دے نا اللہ اس کو فتح یاب بھی دے دیتا ہے. تو بات ساری یہ, اگر حکمران ڈریں اس وجہ سے کہ میں جاؤں گا مر جاؤں گا, میں اپنے آپ کو بچا لوں اور لوگ امت مرتی رہے تو کوئی نہیں. بات یہ ہے کہ اصل ذمہ داری صرف ان کی بھی نہیں, ہم ایک انگلی ان کی طرف اٹھاتے نا تو 4 انگلیاں ہماری طرف اشارہ دے رہی ہوتی ہیں. ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچے کو تو بچا رہے ہیں کہ بھائی روشنی اپنے گھر میں ہو, کیا ایک لائٹ ہم باہر لگا دیتے ہیں کہ جو راستے سے گزر رہا ہو اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے؟ آپ غیر مسلموں کو دیکھ لیں, اگر وہ اپنے گھر میں روشنی کر رہے ہیں نا تو باہر بھی ان کے گارڈن میں روشنی ہوتی ہے کہ آگے آنے والے کو پریشانی نہ ہو. اگر اپنے گھر میں کوئی گندگی نہیں ہے تو وہ جانتے ہیں
تو اصل بات یہ کہ ہم نے اسلام کے احوال کو اپنانا بند کر دیا. اچھا جانوروں کا کتنا خیال ہے ویسٹرن ورلڈ میں؟ جانوروں کا کتنا خیال ہے؟ ہمارے پاس وہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو جانوروں کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے. انسانوں کی صورتحال بہت بری ہے. جی ڈاکٹر وجاہت اس میں ایک اور چیز بھی بتائیے کہ یہ جو ہمارے ایسے بڑے اب تو مواقع آنے لگے ہیں کہ ہم غصے پر کنٹرول نہیں رکھتے اور ہمارا یہ فرسٹریشن ایز اے سوسائٹی بڑھتا جا رہا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جب تک آپ کی بنیادی چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کے لائف سٹائل میں انکلوڈ نہیں ہوں گی, آپ اس لیول پہ جا ہی نہیں سکتے جب آپ کسی جانور کا خیال کریں. جب آج انسان بھوکا ہے, لائٹ نہیں ہے, اس کے علاوہ خبروں میں کوئی خوشخبری نہیں بچی, جب دیکھیں آپ اسٹریس ہے, اس کے علاوہ آپ گھر سے نکلتے ہیں تو سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے, جو سب سے ضروری چیز ہے انسان کو. ایک کمرے میں ایک کو بٹھائیں, دوسرے کمرے میں دوسرے کو بٹھائیں, اور آپ دونوں کو اے سی بھی لگا دیں, سب لوازمات دے دیں, اور ایک کو بولیں کہ تھوڑا سا ویٹ کرو, بہت اچھا کھانا آنے والا ہے, اس کے ہارمونز اور کیمیکلز کیا نکلیں گے, اور ایک کو یہ بول کے جاؤ تم دیکھو تمہارا حال ہونے کیا والا ہے, اس کو اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں, اور دونوں کو آپ 1 گھنٹہ آبزرو کریں, ان کی بایولوجی, ان کی سائیکالوجی, کیمیکلز, آپ کو پتہ چل جائے گا دونوں کی صرف ایک سوچ دینے سے دونوں کی باڈی کے اندر چینجز کیا ہوتے ہیں. جب ہمارے حالت جنگ کی کیفیت ہمارے ہر انسان میں ڈال دی گئی, جو کہ آج کی نہیں, یہ 10-15 سال انکیوبیشن پیریڈ رہا ہے یہ باقاعدہ, یہ تو آج انفیکشن پھیل گیا ہے, اور جس میں ہماری اپنی بھی بڑی غلطیاں ہیں, تو اس انسان کی کیفیت اب ہمارے پورے پاکستان جیسی کیفیت ہو گئی ہے, جو ایک ایسی کیفیت میں ہے جس کو ایک ٹینشن ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہو رہا ہے, کچھ ٹینشن ایسی کھانا پینا, تو وہ پلان ہے, وہ طریقہ ہے, وہ پالیسی ہے. لیکن ڈاکٹر وجاہت بہت سے سیٹلڈ لوگ بھی جو اپنی زندگیوں میں بہت سیٹلڈ ہیں, اچھا کما رہے ہیں, جن کے بچے بھی اچھے اسکولوں میں جا رہے ہیں, ان میں غصہ زیادہ ہے, ان میں غصہ زیادہ ہے, ان کے گارڈز اتر کے پہلے غصہ کرتے ہیں, وہ لوگوں کو دھمکی پہلے دیتے ہیں. وہ ایک دوسرا وہ شو آف والی بات آ گئی, وہ تو بالکل الگ. لیکن جو انسان کے پاس ایوریج جو تھوڑا بہتر ہے, جس کے فائنینشی کنڈیشن ٹھیک ہے, تو وہ ان لوگوں سے بہت بہتر ہے ایوریج کے طور پہ, جو کہ ایک ان امپلائڈ آدمی ہے یا جس کے گھر کے حالات خراب ہے فائنینشلی. جیسے ہم آگے بڑھاتے ہیں, شہری آپ بریک لے لیجیے, آپ جو کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ابھی کر رہے, پہلے بریک لے لیں. بریک کی باری ہے, اور ہمارا جو ٹاپک ہے کہ بارش جو ہے وہ رحمت یا زحمت, اس پہ آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. جو آیا ہے رمضان ہمارا دال سے دافعے بلا ہے وہ, یوں محمد میں دال رکھا ہے, یوں محمد میں دال رکھا ہے, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. جو فقیران شاہ بدہا ہے, بدہا ہے, جو فقیران شاہ بدہا ہے, ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے, ان کی گدڑی میں لال رکھا ہے. مفتی صاحب قابل غور شعر. مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن, حسین و حسن, مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن, نام پردے میں آل رکھا ہے, نام پردے میں آل رکھا ہے. تیرا اعجاز کب کا مر جاتا, تیرا
जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह। और बहुत अच्छी नात आपने पेश करी, हमारे नाक़ा थे सैयद माज़ अली, बहुत अच्छी नात आपने पेश करी, इसी तरह अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, आमीन। और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, हम बारिश पे बात कर रहे हैं और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बारिश अल्लाह ताला हम पर रहमत ही बना के बरसाता है हर साल, लेकिन हमारी अपनी ढिली की वजह से, हमारी अपने डिसीजन मेकिंग के फुकदान की वजह से हम उसे जहमत बना लेते हैं, अपने लिए भी और अपने इर्द गिर्द के लिए भी। शहरी, और आप आई नो बहुत सी चीजें हैं जो आपने बहुत क्लोजली देखी होंगी, वो क्या है? दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, जो मैंने शुरू में पॉइंट दिया था लेकिन वो बात सही तरह हो नहीं पाई, कि अभी तक जो हमारा ये मसला चल रहा है कि मेयर को उसकी पावर्स नहीं मिल रही हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ये काम है करना, वो एक तरीके से बेयारो मददगार बैठे, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन हमें वो कर रहा है। आपसी एक जो लड़ाई चल रही है उसका नुकसान जो है गवर्नमेंट को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीज कोई 1 या 2 हफ्ते पहले की नहीं है कि 2 हफ्ते पहले पता चला बारिश होनी है तो आज हमने नाले साफ करने निकलना था। ये बात सालों से है। हम या तो इसी वजह से बारिश नहीं बरस रही थी इतने साल से कराची में, तो सब एंजॉय कर रहे थे कि भाई ठीक है नहीं बरस रही तो कोई ऐसे मसले नहीं आ रहे, वरना मुझे बताया ना कि जब जब बारिश हुई है तब ये मसले आए। तो आइदर क्यों गवर्नमेंट स्टेज नहीं ले रही है, क्यों गवर्नमेंट खड़ी नहीं हो रही है। करोड़ों अरबों रुपए के बजट पहले भी लग चुके हैं, पहले भी लगे हैं, जो अंडरपासेस बने ही बने, तो सेवरेज का जो निजाम है वो क्यों सही नहीं हो पा रहा है। ये चीज कोई नई नहीं है, सही कर सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि जब हम अपना कमीशन खाने में लग जाएंगे, अपना कट मारने में लग जाएंगे तो कैसे होगा। सही, बिल्कुल सही कहा। 74 करोड़ रुपए सीएम साहब ने कहे हैं कि स्पेंड होंगे नालों की सफाई के लिए। इसकी मैं आपको अभी बता दूं, काश के इतना हो। नहीं, 74 करोड़ में से ना, मैं ये बात कहने को यहाँ पे तैयार हूँ, शर्त लगाने को तैयार हूँ कि 74 करोड़ में से इतनी करप्शन होगी। हमारे यहाँ जब बजट आते हैं ना, 4 करोड़ भी सही से लग जाए ना, इस वक्त हमारे यहाँ 4 करोड़ लग जाए, हमारे यहाँ बिल्कुल 70 करोड़ में तो क्या से क्या हो हमारे यहाँ जाएगा। जब बजट आते हैं ना, अब ये जो 74 करोड़ लगे ना, खुशियां मना रहे होंगे वो लोग कि जिनके पास अब ये बजट आना है। पहले वो बोलेंगे हमारे पास बजट ही नहीं आया, और अभी से ये डिसाइड हो जाएगा कि किसने कितने पैसे मारने हैं। ये जो पुल बनते हैं या ये जो बताया गया कि 8-9 बड़े नाले हैं, तो यानी रफ एस्टिमेट ये है कि 10 से 12 करोड़ एक नाले की सफाई है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये अगर प्रॉपर तरीके से 1 करोड़ भी लगा देना तो क्या से क्या हो जाए, वही ना, होना कुछ नहीं होता। इसमें कमीशन बन जाएंगे, जिसको ठेका मिलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमने एक चीज एक्सपोज की थी कि जो ठेका होता है वो इस बेस पे मिलता है। सपोज एक मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर 1 करोड़ का ठेका है तो 30 लाख रुपए वो बनेगा जो आपको ठेका दे रहा है। उसके बाद करते कराते जो है 50 लाख उस बंदे को बचेगा, फिर वो उसमें से अपना कमीशन मारेगा। तो लगते जो है वो 30% लगता है, 70%, ये 30% भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ। अच्छा, ये उसी तरह है जैसे नौकरी लगवाने में हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, किसी को कोई काम दिलवाना हो, नौकरी दिलवाना हो, तो उसमें भी तो अपना कमीशन होता है। ठेके बिकते हैं, क्यों हमें, मैं ऑन एयर बैठ के बोल रहा हूँ, मुझे लोग कह रहे होते हैं जी आपकी गवर्नमेंट में बड़ी बात है, हमें ठेका दिला दें, इतने लाख देंगे। तो तब ये मुझे गेम समझ आया कि ये मुझे इतने लाख क्यों ऑफर कर रहा है। देन उसने बताया कि जी आप तो फिर भी वो है, हमें तो इतने लाख हाथ में लिए हुए घूम रहे होते हैं। अब जो 74 करोड़ का ठेका आया इसमें मजा आ गया लोगों के। अब आप देख लीजिए, इसी तरह बहुत सी चीजें हुई थी जब ये सैलाब आया और उस वक्त टेंट्स बट रहे थे और इस तरह की चीजें, कितने करप्शन हुई थी उस वक्त। टेंट्स तक लोग ले गए थे, उनको टेंट्स तक टेंट्स ले जाना तो दूसरी बात है, उसमें बड़ी ये ठेके की ही बड़ी करप्शन थी। ये जो जब जलजला आया था उधर 2005 में, बिल्कुल, मैं उसके 2008 में गया वहां प्रोग्राम करने, और वहां बड़ी फंडिंग हुई थी। यकीन मानिए, खुदा की कसम उधर भी रिश्वत ली गई। अब आप सोचें कि हम लोग डिजास्टर आने पर कंबल बिक रहे थे बाजारों में, अरे वो तो ठीक है, गवर्नमेंट ने जो पैसे अनाउंस किए थे ना, उधर तक रिश्वत हुई। हमें लोगों ने बताया, ऑन रिकॉर्ड बात थी कि जी हमसे रिश्वत ली गई और इतने पैसे लिए गए, इतने दिए गए। तो आप सोचें, जब हम डिजास्टर नहीं छोड़ते हैं, हम डिजास्टर वैसे नहीं छोड़ते हैं। उसी वक्त की बात है कि कफन भी महंगे हो गए थे, कफन का कपड़ा भी महंगा हो गया था, ये भी उसी वक्त की बात है। इस बात को हम कंटिन्यू करेंगे, एक और ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। हो जाए हमने मारी मिदह शाह जिंदगी का उसूल हो जाए। हमदे बारी मिदह शाह
तमाम हो जाए। नसीब मदीना मकाम, हाँ नसीब मदीना मकाम हो जाए। करे रसूल पे अपना सलाम हो जाए, करे रसूल पे अपना सलाम हो जाए। मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं, ओ मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं। तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। हाँ हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। क़ल्ब हैरां की तस्की वही रह गई, मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। क़ल्ब हैरां की तस्की वही, मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं। तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। क़ल्ब हैरां की तस्वीर वही रह गई, और दिल वही रह गया, जान वही रह गई। दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है, मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है। मदीने की जियारत के लिए दुनिया तरसती है, मदीने की जियारत के लिए दुनिया तरसती है। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना बाब रहमत है, वहाँ रहमत बरसती है। मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है, मदीना जो रसूल अल्लाह की पुरनूर बसती है। अगर जन्नत के बदले में भी मिल जाए तो सस्ती है। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। क़ल्ब हैरां की तस्की वही रह गई, और दिल वही रह गया, जान वही रह गई। दिल वही रह गया, जान वही रह गई। हम उसी दर पे अपनी जबी रह गई। दिल वही रह गया। याद आते हैं हमको वो शाम वो सहर, याद आते हैं हमको वो शाम वो सहर। वो सुकून दिलो जां वो रूह हो नजर, वो सुकून दिलो जां वो रूह हो नजर। और ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता। एक कैफियत दिल नशी रह गई, जिंदगानी
काश होती बसर जिंदगानी वही काश होती बसर काश महजाद आते न हम लौट कर काश महजाद आते न हम लौट कर और पूरी हुई हर तमन्ना मगर और पूरी हुई हर तमन्ना मगर ये तमन्ना क़ल्ब हंसी रह गई हर दिल वही रह गया जा वही रह गई हम उसी दर पे अपनी छवि नया जो शहर है उसके पीछे माशाल्लाह। माशाल्लाह, वेलकम बैक। रमज़ान हमारा ईमान में आपके सामने हम दोबारा हाजिर हैं और आज हम अपने गम आपसे शेयर कर रहे थे और चाहते थे कि आप भी अपने गम हमसे शेयर करते, लेकिन आपकी इत्तला के लिए हमारे फ़ोन लाइंस भी इफ़ेक्ट हुई हैं बारिश की वजह से और आप हमसे रब्ता नहीं कर पा रहे हैं और हम भी उस तकलीफ का शिकार हो गए जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, जो हम बातें कर ही रहे हैं। अच्छा, हमने बहुत सी बातें की मुफ्ती साहब, जिसमें आपने हमारे अपने बारे में भी कहा कि हमारी भी गलतियां हैं, फिर हुक्मरानों की भी गलतियां हैं, लेकिन जवाब दे एंड में कौन है? हम भी जवाब दे होंगे। देखिए, उससे पहले मैं इनकी बात करूंगा। माशाल्लाह ये कलाम है जो आपने पढ़ा और इसी तरह कलाम पढ़ा, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। ये कलाम है, बहुत अच्छी बात है और बस उसमें कोशिश करें कि कुरान पाक की आयत शामिल ना हो। अल्लाह ताला आपको रहमत फरमाए। आपने जो सवाल किया कि जवाब कौन देगा, देखें जवाब तो आपका हुक्मरान जो है ना, हुक्मरान जिस तरह एक हुक्मरान एक मुल्क का होता है, इस तरह इंसान अपने आज़ा का भी हाकिम है। तो जवाब तो इंसान को अपनी जात का भी देना होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आप जवाब नहीं भी देंगे ना जुबान से, तो कुरान फरमाता है कि क़यामत के दिन तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारी आंखें बोलेंगी, तुम्हारे कान बोलेंगे, या अल्लाह इसने मेरा हक अदा ना किया। तो जिस तरह एक हाकिम पूरे मुल्क का हुर्रियत का हाकिम है, इसी तरह इंसान अपनी जात का हाकिम है। क्या उसने अपनी जात को अच्छे काम में डाला? जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि भाई आप अपने घर वालों के लिए तो एक हैसियत रखते हैं हाकिम की ना। आप अपने बच्चों को रोक सकते थे कि बेटा तुम बारिश में इस तरह ना हो कि तुम्हें तकलीफ हो जाए या किसी और को तकलीफ हो जाएगी, ना फेंको और ऐसी चीजें ना करो। इंसान खुद जो है ना, बहैसियत मुसलमान भी अगर हम देखें तो इंसान खुद एक हाकिम है, अपनी जात पे हो, अपने खानदान में हो, अपने घर पर हो। तो अगर अल्लाह ने मैं फिर ये कहूंगा कि अगर इंसान की हुकूमत अपने जिस्म पर है तो अपने जिस्म को अपने अच्छा कर ले, अगर उसकी हुकूमत अपने घर पर है तो अपने घर को अच्छा कर ले, अगर उसकी हुकूमत एक माशरे पर है तो अपने माशरे को अच्छा कर ले, और अगर अपनी उसकी हुकूमत पूरे मुल्क पर है तो मुल्क पर हुकूमत। रसूलुल्लाह की हदीस है, जिसके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। जिसके हदीस से पाक बयान कर रहा हूं, जी, जिसके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। अगर एक मुल्क के अंदर आपकी सेवरेज लाइनें टूटी हुई है और आप नींद की सोने कोई मतलब कोई गिरता गिरे, कोई बच्चा मरता है मरे, खुदा की कसम बात वही आ गई। हमारे हाकिमों को देखना होगा अल्लाह के रसूल की जात को। आज ये इतनी नेमतें मैं आपको बताऊं, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में ज़ाहिरी कहत है, खुदाई कसम मेरे रसूल पूरी कायनात के वो आका हैं जिनके कदमों में तमाम कायनात की कुंजियां हैं। वल्लाहु युदी अना कासिम, मेरे रब बांटता है, मेरे नबी उसको तकसीम करते हैं। तो मेरा नबी वो है जो कायनात को बांटने वाला है। लेकिन एक मर्तबा ज़ाहिरी तौर पर मदीना मुनव्वरा कहत साली हो गई। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की मैं हालत बता रहा हूँ कि दो साहबी रसूल जिन्हें आप खुलफाए राशिदीन कहते हैं, हज़रत उमर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, रास्ते में खड़े हैं। इतने में हुजूर अपने घर से बाहर निकलते हैं, हुजूर मुबारक से बाहर निकलते हैं। जैसे निकलते हैं ना तो सामने देखते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हैं। तो देखा, फरमाया अबू बकर क्यों खड़े हो? कि या रसूलल्लाह भूख लगी थी, 3 दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, आका आपका दीदार कर लेते ना हमारी भूख मिट जाती है, तो इसलिए यहाँ के खड़े हो गए। आपका दीदार हो जाएगा तुम्हारी भूख मिट जाएगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ज़ाहिरी हालत, मेरे रसूल पूरे कायनात के हाकिम बांटने वाले, लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया अबू बकर मेरी भी ज़ाहिरी कुछ ऐसी ही हालत है, मैंने भी कुछ नहीं खाया हो। तो फिर आगे चलने लगे, सामने एक सहाबी थे हज़रत अय्यूब अंसारी रहमतुल्लाह अलैह,
جب دیکھا آقا آ رہے ہیں فرمایا آقا اگر خدمت کا موقع دے دی تو مجھ پر احسان ہوگا. تو آپ جب بیٹھے خدمت کیا کہ ایک روٹی تھی, کچھ ایک کھجور تھا, کچھ سالن تھے. صحابہ کرام یعنی کہ خلفائے راشدین بیٹھے ہیں, میرے رسول بیٹھے ہیں, میرے رسول نے ایک روٹی اٹھائی اور کچھ کھجور کے دانے رکھے اور کہا, ایک غلام کو بلایا اور کہا جاؤ میرے گھر میں دے آؤ, میری فاطمہ بھوکی ہے, میری فاطمہ بھوکی ہے. تو یہ حال تھا ظاہری ان لوگوں کا جو کائنات میں نعمت بھی بانٹتے ہیں اور جن کے صدقے سے دنیا کائنات چلتی ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کیا ایک وہ دور بھی تھا اور اسلام کا ایک وہ دور بھی تھا کہ کیسر و کسرا کے محلات کے زیورات مدینے کی گلیوں میں پھکرے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے اسلام وہ دین ہے, اسلام وہ مذہب ہے جو نعمتیں بانٹتا بھی ہے لیکن نعمت کی قدر بھی سکھاتا ہے. خدا کا قسم, خدا کی قہر ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جس نعمتوں کو اور اللہ کی رحمتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. آج ضرورت ہے ان حاکموں کو جو اپنے گھروں میں سوچ کر ان لوگوں کا خیال نہیں کر رہے جو بیچارے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال, جو جھوپڑیوں میں لیٹے ہوئے جن کے نیچے پلنگ کے پانی بھرا ہوا ہے, کس طرح سو رہے ہیں, جن کے بچے مر رہے ہیں, جن کے پاس دوائیاں نہیں ہیں. اور اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ لائٹ نہیں ہے اور وہاں پہ مریضوں کا یہ حال ہے, اور جو ہارٹ پیشنٹس ہیں کہ وہ اب کیا کریں. ایک سوال مفتی صاحب آپ سے یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ وہی والی بات کوٹ کروں گا کہ جب کچھ برا ہوتے دیکھو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, دل سے بروا. اب ہم دیکھ رہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے, ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ ساری پبلک کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے جتنے شہری اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلے تو بات یہ نا, میں نے کہا کہ انسان اپنی ذات کا حاکم ہے. جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں, میں یہ کسی کو نہیں کہہ رہا کہ کون کیا کر رہا ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. انسان اپنے ذات کا حاکم ہے نا. میں نے کہا کہ آپ نہیں بولیں گے, یہاں بولے گا. میں آپ سے بات کرتا ہوں, آپ کہیں گے ووٹ ڈالیں. نہیں میں نہیں, ووٹ اس کو دے جو صحیح ہو. ہمیں یہ چننا ہی مسئلہ ہو گیا کہ سارے کرپٹ ہیں, اب بولیں کیا کریں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں حکومت چل رہی ہے, کام غلط کر رہی ہے, پاکستان کی ساری عوام کیری کر رہے, اب کیا کریں؟ ہاتھ سے روکیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ آتا ہے, ہم آ جائیں روڈ پر مارم پیٹی شروع کر دیں تو بھی غلط ہے. زبان سے جو روکنے کی شروعات کرے گا اسے مار دیا جائے گا, اور دل میں ہم برا مانتے رہیں گے تو پھر تو یہی چلتا رہے گا. دل میں برا کون نہیں مانتا. چلیں آپ کچھ نہ کریں, ایک کام تو کر سکتے ہیں نا, نیکی سمجھ کے حضور فرماتے ہیں جس نے نیکی سمجھ کے راستے سے ایک کانٹا ہٹا دے اسے بھی ایک نیکی ملتی ہے. بھائی آپ اپنے نصیب کی نیکی تو کر لیں. مثال کے طور پر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو میری بات آپ سمجھیں نا کہ جو اس وقت میں تمام لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں غلط ہے, اب ان کا کیا فرض کیا بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ آواز اٹھائیں. یہ بات نہیں ہے کہ کوئی مار دے گا, یہ کر دے گا. مارنے والی ذات بھی اللہ ہے اور اللہ کہتے ہیں پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ ہے. آواز اٹھانے کے لیے جیسے ہم سب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں, جی اور اس کے بعد ایکس وائی زیڈ ایک روڈ بلاکس ہو گئے, پیچھے سے ایمبولینسز آ رہی ہیں, وہ مسئلہ آ رہا ہے, ایک بڑی پھنسی ہوئی کنڈیشن ہے. نہیں بتا ہوں, صرف روڈ بلاک کرنا ہی مقصد نہ ہو نا. کیسے آواز اٹھائیں؟ دیکھیں بات یہ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ذرائع بنائے ہیں. آپ کی یہ میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے, آپ کے آواز پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے؟ کیا لوگ چیخ نہیں رہے؟ کیا لوگ آگاہ نہیں ہو رہے؟ پہلے آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں, ایک نیوز چینل تھا, اس میں 9 بجے کی خبریں چلتی تھی, لوگ خاموش ہو جاتے تھے, کسی کو کچھ پتہ لگا, کسی کو نہیں پتہ لگا. آج گلی کے بچے سے بھی اٹھا کر آپ پوچھیں تو بتائے گا ہاں اس گلی میں. مفتی صاحب اگر مثال کے طور پہ آواز اٹھانے کی بات ہے تو ایسے تو 100 جگہوں پہ ہم نے آواز اٹھائی جی منشیات بکری آج بھی بکری, کیا کریں؟ لیکن لے جا کے پکڑ کے بھی نہیں, لیکن آپ نے اپنا کام کیا. چلے 1000% نہیں, 1% تو ہوا ہوگا نا. بالکل بات وہی ہے, مسلمان مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے حق کا کام کر دے, تاکہ رب تعالیٰ جب پوچھے نا کہ مولا میری ذمہ داری تھی, میں نے حضور فرمایا نا تمہیں ایک آیت بھی ملے تم آگے پہنچا دو, یعنی تمہاری ذمہ داری جو وہ تم پورا کر دو. آگے پہنچانا یا اس پر عمل کرنا رب کا کام ہے. بات یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری تو پورا کریں, آپ حاکم تک تو پہنچائیں. آپ حاکم تک نہیں پہنچا سکتے, جو آپ کا ایسے اس تک پہنچا دیں, آپ اس تک نہیں پہنچا سکتے. جو آپ کی ذمہ داری ہے, جو بڑا ہے, آپ اس تک تو پہنچائیں. نصرت یہاں پہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات آتی ہے, لیکن یہ بات کر رہے تھے, چلیں انہوں نے بات آتی ہے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے غلط ہے, ہم کیا کریں. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے میڈیا کتنا بول چکا ہے, جی فلانا بندہ غلط ہے ہٹا دیں. عوام ہو کے ہم کیا کریں؟ ایک بندہ تو کر رہا ہے, اپنی رسپانسبلٹی کر رہے ہیں, اپنی رسپانسبلٹی کر رہے ہیں. ایز عوام ہم کیا کریں؟ دیکھیں ایک بات بتاؤں, نہیں ابھی تو میں انہی کی باتوں کو لے کر آگے چل رہی ہوں. یہ جن کو ہم ہٹانا چاہ رہے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں فائنینشلی کہ وہ ووٹ خرید لیتے ہیں, وہ لوگ خرید لیتے ہیں, وہ سب کو خرید لیتے ہیں, وہ ہم سب کو خرید لیتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو, تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. لیکن یاد رکھنا, جب تم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بند کر دو گے تو میں ایک ایسی قوم لے آؤں گا جو ظلم کرے گی, اور ایسا حاکم لے آؤں گا
جو ظلم کرنے والی ہوگی اور ایسے لوگ جائیں گے جو ظلم سہنے والی ہوگی. آج بات وہی ہے, آپ نیکی کی دعوت دینا آپ نے بند کر دیے, لوگ کچھ بھی کر رہے ہوں, آپ برائی یا حضور کی حدیث ہے نا دل میں برا جانا ہو, آپ کی ہمت ہے آپ روک سکتے ہو, آپ پھر بھی نہیں روکتے. کئی کام ایسے ہیں کہ آپ روک سکتے ہیں, نہیں روکتے. اگر ایک گھوڑا جا رہا ہے وہ گر گیا نا, گرنے تو کوئی بات نہیں یار, کوئی اور سنبھال لے گا, مجھے اپنے کام پہ جانے دیر ہو رہی ہے. کیوں؟ کیا آپ کا حق نہیں بنتا؟ بات ساری یہی ہے, آپ اپنی ذمہ داری تو پوری کریں. آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے نہیں, لگے پڑے حاکم پہ. جی ڈاکٹر ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو جرم کو 2 طریقے سے روکا جاتا ہے. نمبر 1, براہ راست مجرم کو پکڑا جاتا ہے, لیکن سیکنڈری جو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو بتا نہیں رہا ہوتا اس کو بھی کسی حد تک بتایا جاتا ہے کہ آپ شریک رہیں. ایک نظریہ ہوتا ہے ہر چیز کا, جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ بچپن سے بنتا ہے, اور ہمارے 20 سال پہلے جو بچوں کے نظریے بنے وہ نہیں بن سکے جو ہماری سوسائٹی کو چاہیے. وہ سوسائٹی جو کہ پیسفل سوسائٹی ہوتی ہے, وہ اپنی طرف دیکھیں بنیادی باتیں جس طرح بھی شہری کہہ رہا تھا کہ کیا کریں, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چوائس ہی نہیں کہ ہم 2 دن جوش میں آتے ہیں, 3 دن جوش میں آتے ہیں, ہمارے گھروں پہ آٹے دال کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے, واپس گھر پہ جانا پڑتا ہے. تو یہی تو بات وہ دیکھ کر ریئلائز کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کتنے دن کھڑے ہوں گے, ان کے پاس آٹا دال پانی تو اندر ہے ہی نہیں. 2 دن احتجاج کریں گے, تیسرے دن بچوں کے لیے. اور مزے کی بات, ہم جس کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا وہ صحیح ہے کہ نہیں. وہ یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. دیکھیں میں پھر ایک بات, دورہ کشتی ہی تو نہیں چل رہی, پتہ چلا 2-4 لوگ تو جان سے جاتے ہی ہیں آج کل, کسی بھی طور پہ وہ نظر ہو جاتے ہیں, پھر سیاست چمکتی ہے انسان کی, اس کے بعد پتہ چلا وہ 2-4 میں کوئی بھی نکل ہے, اور پیچھے سے جو معاملات ہیں وہ فکسڈ ہوں, تو بہت مشکل ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی عوام کی ذرا رہنا تو پڑے گا, چاہے اس کو رزلٹ ملے یا نہ ملے. اگر ایک انسان کم سے کم سگنل پہ رک جائے, میں کہتا ہوں بنیادی باتیں کر لو, اس کا بیٹا اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ دیکھے گا کہ میرا ابا رکا ہے سگنل پہ, تو کل کو وہ بڑا تو ہوگا نا, یا زندگی بھر چھوٹے ہی رہے گا. وہ جو ریفلیکسز بنتے ہیں نا, جو گھر سے بنتے ہیں, وہ نیشن پہ پھر جاتے ہیں. اچھا, اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. اس طرح کے اور بھی بہت ریفلیکسز ہیں جہاں خواتین انوالوڈ ہوتی ہیں, جہاں دیگر اور معاملات ہیں, جہاں ہم اپنی ویلیوز کی یا اخلاقی قدروں کی بات کرتے ہیں. اب بہت سے ایجوکیٹڈ لوگ اور بہت سے پیسے والے لوگ وہ بھی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے, لوگوں کے لیے چیزیں مشکل بناتے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے کوئی گولز ہوتے ہیں جو کہ نہ دین کی نظر میں بہتر ہیں یا نہ دنیا کی نظر میں بہتر ہیں, لیکن وہ یہ کرتے ہیں. عزت بھی نہیں ہے. اگر آپ ان کو لم سم دیکھیں, ایک ووٹنگ کرا لیں 20 لوگوں سے کہ اس شخصیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, تو 18 لوگ اس کو برا بھلا ہی بولیں گے, لیکن وہ اپنی ٹور میں وہاں گزر رہا ہوتا ہے, یا وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہیں. یہ ایک سکنس بڑھتی جاتی ہے نصرت, ہمارے معاشرے میں وہ بیماری بن گئی ہے کہ شو آف سے لے کے پیسہ دکھانا, پھر سیکیورٹی دکھانا, پھر پیسہ, پھر ایک کی 4 چیزوں کو کھانا. یہ بھی عادت بنتی جا رہی ہے کہ لیوش دسترخوان ہو, یہ چیزیں, ہاسپٹیلٹی ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. اور جو ہاسپٹیلٹی کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا تنہا محسوس کرتا ہے. نہیں, اخلاقی قدریں جہاں نہیں ہیں وہاں ماڈرنزم ہے. لوگ اسے کہتے ہیں یہ ماڈرن ہے, جہاں پر اخلاقیات فالو نہیں ہوتی, جہاں پر مذہب, میں یہ نہیں کہتی کہ ہم بڑے دیندار ہیں, لیکن جس حد تک آپ فالو کر سکتے ہیں وہ فالو نہیں ہوتا. اب سب کچھ نارمل ہے, لیکن وہ نارمل نہیں ہے. میں تو ایک ڈاکٹر, ایک چھوٹا سا کلینک 2-3 جگہ بیٹھتا ہوں کراچی میں, سب سے زیادہ وہی لوگ آتے ہیں جو لیوش لائف گزار رہے ہیں اپیرنٹلی, جن کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں, جن کے پاس فیسز دینے کو ہے, لیکن جب وہ آ کے بیٹھتے ہیں تو میرے ٹیشو کے ڈبے ختم ہو جاتے ہیں کہ میں دیتا رہتا ہوں. وہ لوگ بتاتے ہیں کہ لائف میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے. جب تک آپ اپنے بینک سے, جیب سے, دسترخوان سے کسی کو نوالا نہیں دیں گے, ڈپریشن نہیں مرے گا. جب تک آپ ہاسپٹیلٹی پہ نہیں آئیں گے, آپ کی زندگی میں خوبصورتی نہیں آ سکتی. آپ امیر ہے اپنے لیے, ہمارا کیا چاہتا ہے, لیکن آپ شیشہ اتار کے کسی کو کھانا کھلائیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا نفسیاتی لیول کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر میں تجھے جو کچھ دیا ہے یا جو کچھ دے رہا ہوں اس میں وہ پورا تمہارا نہیں ہے, اس میں تمہارے ماں باپ کا, تمہارے رشتہ داروں کا, تمہارے آس پاس کا, اور تمہارے غریبوں کا بھی حق ہے. سب حقوق قرآن نے بتائے ہیں. یہ سارے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ہی ہے, اور ہم بڑے غرور ہوتے ہیں اور صرف اپنے بچوں پر اور اپنی بیوی پر لگا رہے ہوتے ہیں, اور بڑی بڑی گاڑیاں ان کو دلوا رہے ہوتے ہیں, اور سارا کچھ عیش و آرام, اور وہ برگر کھا رہے ہیں تو پیزا کھا رہے ہیں تو ادھر جا رہے ہیں, ڈرائیور لے کر گھوم رہا ہے, وہ کبھی غریب کے ہاتھ میں پیسہ نہیں. یہی پرابلم ہے, جب وہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پہچانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی ایلینز تو نہیں ہے. بات یہی ہے کہ ہم جب غریبوں کو دینا ہے یا نہیں, آج کل یہ اگر آپ کی یاد ہو, اسی مثال کرو, باپ گھر پہ ہے نا, اور کوئی غریب آ گیا مانگنے کے لیے یا کوئی سوال کرنے کے لیے, تو باپ سے بچے سے کہے گا بیٹا بول دینا ابو گھر پہ نہیں. چھوٹا سا بچہ ہے, اب وہ جب باہر جاتا ہے باپ گھر پہ, تو کیا سیکھے گا,
یار باپ نے کہا جھوٹ بولنا ابو گھر پہ نہیں ہے حالانکہ گھر پر ہیں. تو جب وہ بچپن سے سیکھ رہا ہے یہ بات تو اس کہنے کہ بھائی جھوٹ بولنے میں فائدہ یہ کیونکہ پیسے ہی بچ رہے ہیں, سائل مانگے گا یا کوئی مہمان آ گیا تو بول دو بھائی ابھی گھر والے گھر پہ نہیں ہیں. تو وجہ یہی ہم اپنے گھر سے کیوں نہیں ابتدا کرتے ہیں؟ ہم ساری بات کہتے ہیں معاشرے کے لوگ برے ہیں, حکمران برے, ٹھیک ہے ہوں گے, آپ اپنے گھر کو سدھار لو نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر میں اپنے اچھا ہے, خیر من اہلی, یعنی سب سے پہلے یہ بڑا خوبصورت نظریہ ہے اچھا نصرت. یہ اگر آپ چیز دیکھیں ہے, دیکھیں اپنے طور سے ہر کوئی اپنے گھر کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اپنے گھر کے لیے انپٹ سب کا ہی ہوتا ہے کہ تعلیم بھی اچھی ہو, ریلیشن شپ بھی اچھے ہوں, کھانا پینا بھی اچھا ہو, پہننا اوڑھنا بھی اچھا ہو, یا جو ہم جس کو بھی ہم تمیز کہتے ہیں ان کو صحیح بنائے نا, آپ کے ان کے ذہن میں جھوٹ نہ ہو, وہ سچ بولتے ہوں. لیکن مفتی صاحب یہ باہر کے ریفلیکشنز تو ہمارے اندر آئیں گے نا. اب آپ گھر کی بات کر رہے ہیں, اگر میں مثال کے طور پہ باہر سے دن بھر کی ٹینشنیں لے کر آ رہا ہوں, میرے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں, مجھے جاب سے نکالنے کی دھمکیاں مل رہی, تو میں گھر میں آ کے وہ ایک آئیڈیل ماحول تو نہیں دکھاؤں گا. بچہ تو باہر تو نہیں گیا نا آپ کا, نہیں, یہ تو اتنی آئیڈیل سچویشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دو سائیڈز ہیں, صحیح بات ہے, دو ہی سائیڈز ہیں. ایک سائیڈ میری 50% میرا اکاؤنٹ ہے, دوسرا سائیڈ گورنمنٹ کا ہے, گورنمنٹ یا سوسائٹی کا ہے, آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. جب تک وہاں سے آپ کو تازہ ہوا نہیں ملے گی آپ کچھ نہیں کر سکتے. پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر باہر ایک بندہ بہت ٹینشن میں ہے اور وہ اشرف المخلوقات ایک انسان ہے, کیا وہ گھر میں آ کے اپنا رویہ وہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں رکھ سکتا. باہر کے ریفلیکشنز کتنے پرسنٹ آئیں گے اس کے ساتھ؟ وہ سب کچھ لے کر آئے گا, اور بلکہ وہ زیادہ گھر میں وہ گھر میں گالیاں بھی دے گا, کیونکہ باہر نفسیاتی طور پہ وہ کیتھارسس نہیں کر سکا, اپنا بڑھاس نہیں نکال سکا, تو ہو سکتا ہے وہ بیوی پہ برس جائے, ماں پہ برس جائے, جو اس کے لیے کمزور کینڈیڈیٹ ہوگا. لیکن سسٹم یہی ہے کہ دونوں کمزور ہوگا یا پھر اپنا جو زیادہ لگے گا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دونوں سائڈز ہم تو دیکھیں, ہم اس لیے یہ بیچارے اپنی بات کر رہے ہیں جب سے, کیونکہ ہم پرو ایکٹیولی اپنے اوپر کام کرنا شروع کریں. مفتی صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی ٹچی ہیں. آج کل سائنس میں سب یہ لکھا ہوا ہے, بی پرو ایکٹیو, ورک آن یور سیلف. یہ ڈرامے بازی جو ہمارے اسلام میں بتا دی گئی ہے, ہم گورو کی کتابیں لے کے پڑھتے رہتے ہیں. اسٹارٹ تو یہیں سے, لیکن ایک لیول پہ ہمیں لوگ اچھے چاہیے. ہم ایسے فرشتے نما نہیں بن سکتے کہ لوگ ہمیں گالیاں بک رہے ہیں, لائٹ جا رہی ہے, ہم مسکرا کے جواب دیتے رہے. اگر پریکٹیکلی بات کریں تو یہ ایک پریکٹیکل بات ہے نا, میسیج ہی دے سکتے ہیں سیاستدان دنیا میں جو یہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں پیسوں کے ساتھ. بھائی تھوڑا تھوڑا نکال لو, تھوڑا تھوڑا نکال لو, کیا پتہ کہ اس ادا سے ان کو جنت مل جائے, بیماریاں ختم ہو جائیں ان کی, بہت اچھا فیل کریں. اگر میں اس میں جواب دے دوں کہ بات آپ کی صحیح ہے, ساری بات جو آپ کہہ رہے ہیں بھائی کہ ہم ایسے نہیں بن سکتے. بھائی آپ کا ایسے جو 200 آپ فخر محسوس کرتے ہیں, ڈی ایس پی تو ہے شہری بھائی کا, محسن بھائی کا, شہری بھائی کا ڈی ایس پی ہے. رب فرما رہا ان اللہ, کبھی نہیں فخر نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہے. کائنات کا خالق جو ہے وہ کسی کا دوست ہو جائے, کیا اسے فخر نہیں ہوگا؟ کتنی بڑی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دلیل دے دی. ساری بات وہی ہے. آپ جو قرآن کی بات کر رہے ہیں, ہم کوئی دو رائے رکھ ہی نہیں سکتے نا, ہماری اوقات ہی نہیں ہے, میری تو اوقات ہی نہیں ہے. لیکن جو ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے مفتی صاحب, اس کو بھی تو مانے نا. میں نے کہا نا بالکل مانے, لیکن اب اگر مثال کے طور پہ ایک بچہ دیکھے کہ میرا باپ صبر کرتے کرتے مر گیا, اس کے اندر کیا, اور وہ یتیم ہو گیا, یتیم ہونے کے بعد اس کو لوگ جو ہے ٹھکرا رہے ہیں, اس کی زندگی وہ کیسے دیکھیں. یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کا تو بڑا کرم ہے ہم پہ, ہم تو اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے نا. جو ہمارے قرآن پہ لکھا, اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو آج ہم کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں, میں اس پہ اس وجہ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ سمجھ آئے, سمجھ بھی آئے نا. لوگ کہیں گے کہ جی مفتی صاحب نے باتیں کری, بس ٹھیک ہے, یہ باتوں کی حد تک ہے, کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے کہ باتوں کی حد تک ہے. میں ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اچھی بات کر رہا ہوں, باہر مجھ سے کرے گا, میں 2 منٹ میں غصہ کروں, کیا ہو گیا, میرا ٹون بدل جائے گا, کیونکہ میں خود گناہ گار ہوں. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کو کس طرح ہم نے خود بھی بہت چیزیں خراب کی ہیں. یہ شہری کی بات پہ آپ ضرور جواب دیجئے. اب آپ دیکھیے, جیسے انہوں نے کہا نا گرو یور سیلف, آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور یہ بات پہ میں بلیو کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے, اور یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہوتا ہے, آپ اپنے آپ کو بہتر کریں. لیکن میں اپنے آپ کو بہتر کرتی جاؤں, اپنی تعلیم بہتر کروں, اپنا بولنا بہتر کروں, سب کچھ کروں, اور جب میں نوکری کے لیے جاؤں یا میں یہ سوچوں کہ جی میری نوکری اس سے اور بہتر ہونی چاہیے, تو وہاں کرائیٹیریا جو ہے وہ یا تو رشوت ہو, یا غلط کام ہو, یا کچھ اور ہو, اور نوکری دینے والا آپ سے زیادہ جاہل ہو. یہ ورسٹ کنڈیشن کئی لوگ دیکھتے ہیں. وہ بات صحیح ہے کہ میں صبر کر لوں گی اور مجھے اللہ تعالیٰ اس کا کہیں نہ کہیں سے صلہ دے دے گا, لیکن وہ ڈس اپوائنٹمنٹ مجھ میں آئے گی, وہ وقتی ریاکشن مجھ پہ آئے گا. فطری تقاضا ہے. اسلام کیوں دین فطرت ہے؟ یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ انسان کے اندر کہتے ہیں کہ احساس کمتری کا, جسے آپ کہہ لیں یہ لفظ, وہ شکار ہوگا کہ یار
یہ بندہ جس قابل نہیں ہے اس کرسی بیٹھا اور میں MBA کر رہا ہوں اور یہ میٹرک پڑھا ہوا اور یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوا، تو بالکل میں نے اتنی محنت کیوں کی؟ میں بھی کسی کی سفارش لگا کر کچھ پیسے دے کے آگے بڑھ جاتا. بات ساری سب کچھ صحیح ہے. یہاں پر پھر وہی بات آ جاتی ہے، بھائی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو شعور دیا ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، لیکن اسی بات پر آ کر میں پھر بات کروں گا. آپ نے کہا باتوں کی حد تک ہمیں انہی باتوں کو فالو کرنا ہے. جب ہم نے وہ باتیں چھوڑ دیں تب یہ معاشرہ بنا. بات ساری ہے کہ جب آپ یہ باتیں اگر جب تک صحیح تھیں تو معاشرہ بہتر تھا. اسلام پر جب تک عمل ہوتا رہا لوگ بہتر کام کرتے ہیں، لیکن جب اسلام پر لوگوں نے عمل کرنا بند کر دیا تبھی تو بگاڑ پیدا ہو گیا. تبھی تو ان لوگوں کو موقع ملا نا کہ وہ ایسی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے. یہ ہے یہ بات کہنا پر آگے مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے ہول سول وہی آ رہی ہے کہ اپنے اوپر کام کرتے رہیں، لیکن جو اصل بات کرتے دھرتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی اب آ جائے. اب ملک بچا نہیں ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اگر 10-8 سال اسی طرح چلتا رہا تو معاملہ وہ جس سے کھا رہے ہیں وہ بھی ٹوٹ جائے گا. ایک بریک آ گیا، آج کا سوال ہے اور بریک ہے، اور اس بریک میں قاری صاحب سے ضرور جاننے کی کوشش کروں گی کہ پورا وقت وہ سوچ کیا رہے تھے، کیونکہ آج وہ بہت گہری سوچ میں تھے. تو جب تک ہم یہ معلوم کرتے ہیں آپ ایک بریک اور یہ آج کا سوال سیگمنٹ دیکھیے، پھر واپس آتے ہیں. ہاں اکاؤنٹیبلٹی. بات اصل میں یہ ہے کہ عورتوں کی الگ سے جماعت مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے، نہ تراویح میں نہ غیر تراویح میں. عہد رسالت میں کوئی مثال اس کے نہیں ملتی کہ عورتوں کی الگ جماعت ہوتی رہی ہو. عورتیں اب تراویح اپنی گھروں میں پڑھیں اور اکیلی الگ الگ پڑھیں اپنی تراویح. لیکن اگر کوئی خاتون حافظہ ہے، الحمدللہ اب ہمارے معاشرے میں بہت سی خواتین حافظہ ہوتی ہیں، قاریات ہوتی ہیں، وہ اگر تراویح نہیں سنائیں گی تو خطرہ ہے کہ قرآن کریم بھول جائیں گی. اس کے لیے بھی بہتر تو یہی ہے کہ وہ اکیلی ہی قرآن کریم تراویح میں پڑھے اور جماعت نہ کرے. لیکن اگر جماعت کر لے اس خیال سے تاکہ پابندی ہو جائے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھول بھی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، کوئی لقمہ دے دے، اس بات سے کوئی اور خاتون اس کے ساتھ شامل ہو جائے، تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ جماعت کر لیں گھر گھر کے عورتیں. لیکن لوگوں کو دعوت نہ دی جائے، اعلان نہ کیا جائے کہ تراویح ہوا کرے گی گھر میں. اپنے گھر کے لوگ، گھر کی عورتیں جو ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں تراویح کی 20 رکعتیں، اور اس میں حافظ قرآن اپنے قرآن کریم تراویح میں ختم کر لیں. یہاں تک کی گنجائش ہے. اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ جب امامت کے لیے خاتون کھڑی ہو تو وہ مردوں کی طرح جماعت سے آگے نہ کھڑی ہو، سب سے آگے نہ کھڑی ہو، بلکہ سب کے اندر ہی کھڑی ہو. خاتون کے لیے یہ طریقہ لکھا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود خلاصہ یہ ہے کہ سخت مجبوری کے بغیر عورتوں کی جماعت نہیں ہونی چاہیے. اگر جائز ہوگی تو صرف تراویح میں ہوگی، اور وہ بھی ان شرطوں کے ساتھ جو میں نے ذکر لوگوں کا کانسیپٹ ہے. رمضان ہمارا ایمان میں خوش آمدید. میں نے کہا مسز خان کی آواز جاری ہوگی تو ان کی سنہری آواز بھی سن لیں آپ. خیر، اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بچے، اور آج ہے مائک میرے پاس، اس لیے کیونکہ میں نے شہری کو مائک نہیں دیا ہے اور آج میں نے ان کو موقع بھی نہیں دیا ہے. آج موقع ہے میرے پاس، اور اس کی وجہ ہے ہمارے پاس 2 بہت ہی کیوٹ بچے موجود ہیں. ایک ہیں علیزہ اور دوسرے ہیں، بڑی دور جائے گا مائک بھائی، کیا نام ہے؟ عبداللہ. اچھا پہلے آپ رکھ لیجئے مائک، پھر میں لے لوں گی. عبداللہ، آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ آپ کے کون ہیں؟ چاچو. تو چاچو کے ساتھ بیٹھ کے اتنا غصے والا فیس کیوں بنایا ہوا ہے؟ نیند آ رہی ہے نا بچے کو ابھی. بتائیں. ہاں، او مائی گاڈ، ایسی کہانی ہے شہری. یہ صرف وہ روایت وہیں تک قائم نہیں تھی جو ابو نے آپ کے ساتھ کیا، روایت ابھی بھی قائم ہے. اب بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہوتے، ہمارے وقت میں ہوتے تھے. اچھا، آپ کو کبھی آپ کے چاچو نے ڈانٹا؟ ایک بار یوں کیا یا نیچے سے کیا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اچھا، بتا دو، آج موقع ہے. آپ نے ایک بات بتانی ہے. دیکھو، ماما بابا کے ساتھ تو چلو ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہوتا ہے نا امی ابو کے ساتھ. آپ کے دادا دادی اور چاچو ہیں، 3 لوگ اور ہیں گھر میں. تو ان تینوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو پیار کون کرتا ہے، آپ کی بات کون سنتا ہے سب سے زیادہ؟ دادا دادی اور چاچو میں سے سب سے زیادہ
کون آپ کو ہیپی رکھتا ہے؟ دادا. ارے واہ بھائی، دادا چیزیں کا دیتے ہیں نا ان مطلب کو. یہ ہے کہ بچے سوچ سمجھ کے صحیح جواب دیں. ہاں دادا نہیں چیزیں صحیح دیتے بات ہیں ان کو اس وجہ سے. لاڈلا ہے دادا. بھائی بازار جو لے کے بھی ہے جاتے ہیں دادا چیزیں لا کے لاتے ہیں، دادا کا ٹائم دیتے ہیں نمبر، دادا نمبر لے گئے. دوستی ہوگی دادا سے. ماشاءاللہ. نہیں بہت اچھی بات ہے. اور آپ دادا کے اچھے والے بیٹے بن کے دکھاتے ہیں پھر؟ ہاں ویری بات کر گڈ دیا آپ نے. ویری گڈ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے بھائی. تو آج آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں؟ سوچ رہے ہیں ابھی؟ روزہ تو نہیں رکھ رہے. ابھی تو چھوٹا ہے، بڑے ہو کر رکھے گا ضرور. چھوٹے ہیں آپ؟ اپنے مطلب میں پہلا چھوٹے ہو ہاں جاتے بولا ہیں. ہے جو اپنے مطلب کا. ہاں، اور جب اپنا مطلب نہیں ہوتا تو بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا جی لائیں علیزہ سے تو بات کریں. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. اور آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ 3B. 3B میں ہیں. Section. 3A میں کیوں نہیں؟ اچھا علیزہ، آپ کو کیا، آپ کا کیا ایم ہے لائف میں؟ کیا کرنا ہے؟ ہم سائنٹسٹ بننا ہے. سائنٹسٹ بننا ہے. Wow. ویری نائس. تو پھر تو آپ کو سائنس پسند ہوگی نا جی. سبجیکٹ؟ آپ ویسے بھی ریڈنگ کرتی رہتی ہیں، کچھ گوگل وغیرہ کرتی ہیں؟ یس. اچھا چلو میں آپ سے بعد میں پوچھوں گی. مجھے بتانا کون کون سے سبجیکٹس آپ زیادہ گوگل کرتی ہیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہے. آلرائٹ. آلرائٹ. اچھا آپ آج روزہ رکھ رہی ہیں جی. اور پہلی دفعہ ٹرائی کر رہی ہیں، جی. تو کوئی فیلنگ ہے کہ کیسا لگے گا مجھے جب میں پورا دن پانی نہیں پیوں گی، کھانا نہیں کھاؤں گی؟ نو. نہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح چلا جائے گا، صحیح ہو جائے گا؟ ہاں ویری گڈ. اچھا آپ کے ساتھ بھائی تو روزہ نہیں رکھ رہا، اس کا رکھوا دیں روزہ؟ پتہ نہیں. یہ آپ کو تنگ کرتا ہے، ویسے شرارتیں کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ تھوڑی تھوڑی. تھوڑی تھوڑی کرتا ہے. اچھا آپ اس سے پوچھتی ہیں کبھی کہ مجھے تو سائنٹسٹ بننا ہے، پھر میں تمہاری طبیعت ٹھیک کر دوں گی، تمہیں کیا بننا ہے؟ فائر مین. فائر مین. فائر مین. او مائی گاڈ. اور فائر مین کیا کرتا ہے؟ آگ بجھاتا ہے. آگ بجھاتا ہے. ویری نائس. بتایا. بہت بہت اچھی بات ہے. اچھا یہ کیسے پتا چلا تمہیں فائر مین بننا ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے. ہاں آپ کے ذہن میں کیسا میں ہے پہلے ہی بول رہا تھا. یہ پہلے ہی بول رہا تھا گھر میں. گھر میں تو سب سے بولتا گھر سے سوچ کر آئے کہ مجھے کیا بننا ہے. فائر مین بننا ہے. ویری گڈ. یہ بڑی اچھی بات ہے بھائی لوگوں کی. ہاں آپ اتنے آج کل تو دیکھو پچھلے دنوں فائر 3-4 فیکٹریز انڈسٹریز میں لگی ہوئی تھی جو کنٹرولبل نہیں تھی، کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی. پاکستان کے پاس نہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے کہ بچے فائر مین بھی نہیں ہے. ڈفرینٹ چیزیں سوچتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ڈفرینٹ پروفیشنز پرسو کرنے کا موقع ملتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے. تو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں جو اپنے شوق کے مطابق نوکری کر رہے ہوں پاکستان. کیا بات. یہ بہت بڑا کام ہے آج کے دور میں پاکستان میں. صحیح بات. تو خیر آپ سائنٹسٹ بنیے گا، اور سائنٹسٹ بننے کے بعد آپ پہلی چیز کیا کریں گی یہ بتائیں؟ ایکسپیریمنٹس. ایکسپیریمنٹ چاچا پہ نہ کر دینا ہوگی نا تم کہ لگتا کون ہے سا چاچا پہ ایکسپیریمنٹ کرو گی ہے. اسمالر ہونے کا. اسمالر ہونے کا. آپ کو اسمال رہنا ہے؟ جی. تم تو کروڑوں میں کھیلو گی. جب پاکستان کی لڑکے کو پتہ چلے گا یہ ایکسپیریمنٹ پاس ہوا ہے تو بس اپوائنٹمنٹ کے ٹائم نہیں ہوگا. سیریسلی کیا بزنس چوز کیا نا ابھی اسمالر ہونے کا ہے نا. چلے آپ کے لیے بہت ساری گفٹس ہیں. سوچ سمجھ کے بعد. اور یہ آپ کے لیے ڈومینو انگلش لرننگ سینٹر کی جانب سے ہے، سیڈ پاکستان کی جانب سے ہے، اور یہ ٹارگٹ بک یونیفارم کی جانب سے. عبداللہ کو آج ہم نہیں دے رہے ادھر بہت ساری چیزوں میں. عبداللہ آپ کو چاہیے؟ چاہیے نہیں چاہیے؟ بالکل. ہیں عبداللہ نے نہیں چاہیے تو آج چلو دے دیتے ہیں آپ کے لیے بھی. یہ سیٹ پاکستان کی جانب سے، آپ آج انڈر پریشر لگے اور ٹارگٹ بک یونیفارم کی جانب سے. آج جو آپ کا انڈر پریشر آپ اپنے الٹے ہاتھ سے ہیں. بالکل. تھوڑا سا گھر میں ایسے ہی رہتے ہیں آپ؟ نہیں میں میرے ساتھ بڑا فرینڈلی ہے یہ ابھی، لیکن تھوڑی سی ایکٹنگ کر رہا ہے کیونکہ اس کو تھا کہ اس کو بڑی اس سے بھیجا گیا ہے نا. یہ بڑے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں جی. یہ بڑا یہ گریڈ آف کاز کی جانب سے، یہ میں بھی آپ کو خود دے دوں گا. یہ گریڈ آف کاز کی جانب سے بھی. ٹھیک ہے. تو جی اتنے سارے گفٹس ہو گئے، آپ کیا کریں گے؟ گاڑی میں کھول لیں گے، گھر جا کے کھولیں گے؟ گھر جا کے. گھر جا کے. اور یہ چھوٹو عبداللہ گھر میں. گھر میں. چلو پھر ڈن ہے، گاڑی میں نہیں کھولنا پھر. اوکے گاڑی میں تو سوئے گا یہ. سو جائیں گے، صبح اٹھ کے کریں گے شرارت. مگر بہت اچھا لگا بھائی آپ لوگوں سے مل کے، اور بڑے ہوں اور تھوڑا سا اسمائل تھوڑا ہنس کے تو دکھا دیں سب کو. اسمائل کر کے ہنس کے دکھا دیں. وہ گفٹ ملے تھینکس بولیں. اسمائل نہیں کرتا ویسے جانے نہیں. چلو تھینکس بول دو سب کو. تھینکس. ہنس کے بھی دکھا دو ایک بار. ہے کیسے؟ اب شہری آپ اللہ حافظ کر لیں کیونکہ ان کو نیند آ رہی ہے اور ان کو گھر جانا ہے.
یہ آج بات ہو رہی تھی بارش کے حوالے سے، اور گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، تھوڑا لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، جس کی جہاں جہاں ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورے کرنے چاہیے۔ آپ لوگ دیکھ رہے تھے ہماری ٹرانسمیشن رمضان ہمارا ایمان۔ آپ تمام مہمانوں کا آنے کا بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔